پتہ نہیں آپ کا یہ تو وہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ کئی لوگوں کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھی نہیں بھر سکتی، سر وہ کہہ رہے اس تھے طرح کہ مسلم لیگ نون کا جو پیٹ ہے وہ 2/3 ان کو جعلی 2/3 اکثریت بھی مل گئی ہے، ان کو سیٹس بھی مل گئی خواتین کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیکڈ سنی اتحاد کونسل کا حق تھی، وہ بھی مل گئی ہیں، پتہ نہیں ان کا پیٹ کیوں نہیں بھر رہا۔ سر وہ کہہ رہے کہ چھوٹے میاں صاحب نے کال کی تھی بڑے میاں صاحب کو کہ آپ آ جائیں، پائن ساڈی گل ہو گئی ہے، تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ چھوٹے بھائی کی ہوئی تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھجن اس ملک کا آئین ہے، قانون ہے، جسے اس پاکستان کی عوام چاہے گی وہی آئے گا، وہی حکومت کرے گا، اور وہی لوگوں کے اعتماد پہ اپنی بنیاد پر حکومت کر سکے گا۔ یہ پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون جس کا نام ہے، یہ جتنے مرضی کام کر لے، یہ جتنے مرضی ایکشن لے، انہوں نے یہ لوگوں کو راشن بانٹ رہے ہیں نا ایک ڈسپیوٹڈ شخص کی تصویر لگا کے، جسے پاکستان کی عدالتوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ فراڈی ہے، اس کی تصویر لگا کے جس طرح یہ راشن بانٹ رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ وہ راشن کہاں جا رہا ہے، کسی سیاسی ڈیرے پہ وہ راشن بانٹا جا رہا ہے، لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، لوگوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ لائنوں میں لگ کے اور وہ اپنا حق جو یہ کہ پاکستان کی 12 کروڑ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، بالکل کس طرح کسی کی آپ کسی تذلیل کر سکتے ہیں۔ ڈسپیوٹڈ پرسن کی تصویر لگا کے لوگوں کو تذلیل کر کے آپ انہیں وہ دے رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ یہ تو آپ کو بلا تفریق بغیر کسی سیاست دان کے نمبر بنائے آپ کو یہ کرنا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ ہر چیز میں سیاست کو لے کے آتے ہیں۔ یہ صحت کارڈ بھی تو بنایا نا عمران خان نے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ اس نے سیاست تو نہیں چمکائی۔ نہیں جی، جو کام خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی عزت کا سبب بن جاتا ہے۔ شباز شریف نے کتنا آٹا بانٹا تھا پچھلے سال، لوگوں کو اس نے فری آٹا دیا، بے شک لوگوں نے کھایا، لوگوں نے اس کو اس میں بے ضابط کیا ہوئی، سب کچھ ہوا، ووٹ لوگوں نے اسی کو دیا جس کے ساتھ لوگوں کا دل دھڑکتا ہے۔ اچھا سر آخری میرا سوال ہے، 26 مارچ کو ایک بہت بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے آپ کے پی کے میں، کیونکہ آپ کی وہاں پہ اس وقت حکومت موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جے یو آئی کے ایک محمد کفیل ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن بھی دائر کیا، الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے نااہل کیا جائے، تو یہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے سسٹم؟ کیونکہ کے پی کے تو صرف آپ کے پاس۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب نہ کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ سسٹم جو ہے نا یہ بڑی بری طرح جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، آئی وڈ سے کہ ننگا ہو چکا ہے۔ تو جب یہ ننگا ہو چکا ہے نا، اس میں اس طرح کی کوئی انہونی ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے گھر بیٹھے وہ ایم پی ایم این اے بن کے پھر رہے ہیں، اگلے دن وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، اگلا بندہ آ کے حلف اٹھا لیتا ہے، اس حلف اٹھانے والے کو بھی شرم نہیں آتی، فیصلہ کرنے والے کو شرم نہیں آتی، اور جو لوگ اسے حلف لے رہے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی۔ کئی تو ایسے تھے جن کو سوئے ہوئے کو اٹھایا جا کے کہ بھیا آپ بن گئے میں ہیں۔ یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے اگر یہ بھی اللہ نہ کرے یہ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے لوگوں سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، دس از سم تھنگ وچ از ریٹن آن دا والز، بالکل اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کے پی کی حکومتوں کو فرق پڑے گا، نہ 62(1) پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، نااہل ہو جاتے ہیں، اب تو نااہلی کی مدت ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آ جائے گا، ووٹ عمران خان کا ہے، بار بار آئے گا، لوگ بار بار عمران خان کو ووٹ دیں گے، ادھر بھی دیں گے، خیبر پختونخوا میں بھی دیں گے، کراچی میں بھی دیں گے، بلوچستان میں بھی دیں گے، کیونکہ دیکھیں دیکھیں میری ذاتی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت واقعی بڑی مشکل صورتحال میں ہے، بہت مشکل سر۔ اور کوئی بھی لیڈر آئے گا، کوئی بھی حکمران آئے گا، اس کے لیے اس پاکستان کو چلانے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بہت پی ٹی آئی کی بھی حکومت اگر پاکستان تحریک انصاف کے بیک کردہ اگر نمائندوں کی بھی حکومت آتی ہے، پھر بھی اس ملک کو چلانا ایک دشواری ہوگی، جس میں مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، مہنگائی ہوگی، سب، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کون ایسا لیڈر ہے اس وقت پاکستان میں جو مشکل فیصلے لے اور عوام اس کے ساتھ با اعتماد ہو کے کھڑی ہو کہ اس کے مشکل فیصلے لینے کے بعد یہ پاکستان انشاءاللہ واقعی ایک مثبت ڈگر سروائیو پہ کرے گا، بالکل چڑھے گا انشاءاللہ۔ وہ ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے، باقی یہ سب سیاسی بونے ہیں، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے ان کے چہروں سے آوازار ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، ان کو گھن آتی ہے ان کے چہروں سے پاکستان کی عوام کو، کیونکہ یہ لوگ
بار بار اس پاکستان کے خزانے کو لوٹ چکے ہیں. یہ 4 4 5 5 دہائیوں سے اس پاکستان کے اقتدار پر فائز ہیں اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ایک ہسپتال بنا سکتے جہاں پاکستان کے یہ اپنا علاج کرا سکتے, پاکستان کی غریب عوام کا علاج کرا سکتے. اس لیے لوگوں کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ جو کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کی ذلت کا سبب بنے گا. باقی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگوں کو ہرا رہے ہیں, کر رہے ہیں. کوئی کسی کو, سب کو پتہ ہے. جب کسی کو پتہ چلتا ہے لوگ کہتے ہیں ایک اور چوری ہوگی. تو یہ چور ہے. انہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا, اب انہوں نے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے. سر کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یار اب تک حالات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پوزیٹیو وے پہ ہمارا جو پاکستان جائے گا, کوئی اس طرح کے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا. یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. انشاءاللہ اس پاکستان ہم سب پولیٹیکل ایفیلیشن ہماری بعد میں ہے. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے لیے پاکستان سب سے اہم ہے. اس کے بعد ہم ایک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہماری ایفیلیشن ہے, اس کے بعد ہم پولیٹیشین ہیں, اس کے بعد ہم لائرز ہیں. The first thing is that کہ we are Pakistani and we always have very good intention for the Pakistan. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری ہو, لیکن صرف دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہتری ہو کیسے سکتی ہے, کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کیسے ہو سکتی ہے, لیکن ایک انا کی جنگ ہے. اس میں سب کو چاہیے کہ پاکستان کی خاطر اپنی اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے, تباہ تو عوام ہو رہی ہے. بالکل عوام ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی جو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں, ان کو ٹیکسیشن کرنی پڑے گی, ان کو بجلی کے بل. آپ یقین مانیں کہ ہم جب صبح ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا بجلی کا بل آ گیا, گیس کا بل آ گیا, خدا را ہماری مدد کرے, ہماری مدد کریں, ہماری فائنانشیل مدد کریں, ہمیں پیسے دیں. ہمیں خود بیٹھ کے وہاں دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر بندہ اپنے ایک دائرہ اختیار میں رہ کے, اپنی ایک فائنانشیل سچویشن میں رہ کے کام کر سکتا ہے, لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ اس عوام کا بھلا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ حالات مزید اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں اکنامک انسٹیبلٹی آئے. اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ کرے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, اس کے بعد اکنامک سٹیبلٹی آئے. لیکن جو سری لنکا میں ہوا, وہاں پہلے اکنامک انسٹیبلٹی آئی اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی. میں 2 سال سے, جب سے یہ واقعات ہوئے ہیں, 1.5 2 سال سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی انشاءاللہ اکنامک سٹیبلٹی لے کے آئے گی. لیکن اربوں روپے لگا کے الیکشن ہوا, ابھی تک سٹیبلٹی نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے, سب کو چاہیے, ہم سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس پاکستان کے, اللہ نے ہمیں بھی اس کا حصہ بنایا کہ ہم سب بیٹھ کے اس پاکستان کے بارے میں سوچیں, اس پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سوچیں. ہمیں ان سب چیزوں سے آزادی ملے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. ہم بیٹھیں, ہم ایوان میں بیٹھ کے قانون سازی کریں. ہم ایوان میں بیٹھ کے جو تعزیرات ہند ہے, انگریزوں کی بنائی ہوئی جو ہمارے قانون ہیں, ان کو بدل کے پاکستان کے قانون بنائے. قانون شہادت آرڈیننس جو ہے وہ نیا قانون شہادت آرڈیننس پاکستان کا ہے, پاکستان کے مطابق قانون بنے. ہمیں انڈیا کے جو تعزیرات سسٹم ہے اس سے, جو انگریزوں نے قانون بنائے, اس سے ہماری جان چھوٹے. لیکن ان سب باتوں سے جان چھٹے گی تو ہم کوئی مثبت جو ہے وہ قانون سازی کریں گے نا. پہلے تو ہمیں یہی نہیں سمجھ لگ رہی کہ آپ نے بھی رہنا بھی ہے کہ نہیں. ہاں, یہ سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے. تو باقی یہ عزت ذلت اللہ کے پاس ہے, کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ بریسٹر طیاب راشد سندھو صاحب موجود تھے جو PP141 سے MP الیکٹ ہو کر پروونشل اسمبلی پنجاب کے اندر آج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خواہش ہوتی ہے ہر شخص کی, ہر اپنے علاقے کے, کہ یار یہاں سے پڑھے لکھے لوگ ہماری نمائندہ بن کر آگے جائیں تاکہ وہ ہمیں پریزنٹ کریں جا کر. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دفعہ جو ہے وہ PTI سے ریلیٹڈ, پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہیں. تو وہاں پہ نمائندہ گان جو ہیں وہ تقریباً پڑھے لکھے سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹس سی کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. بڑی مشکل حالات ہیں کیونکہ آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں, بلوں کی ابھی بہت بڑی لائنیں ہیں, اور انہوں نے یہ ڈسکس بھی کیا ہمارے ساتھ کہ لوگ ڈیروں پر آ کر صرف یہی ردا کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری فائنینشیل ٹرمز میں ہماری مدد کی جائے, فائنینشیل ٹرمز کو ہماری اسٹرانگ کیا جائے تاکہ ہم سروائیو کر پائیں. تو سروائیو کرنا تو اس ملک میں بہت مشکل ہو گیا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے اور اکانومیکل انسٹیبلٹی بھی ہے.
کب تک اسٹیبلائز ہو جائیں گی تمام چیزیں، ان چیزوں کے اوپر پورا فوکس کرنا پڑے گا اس حکومت کو، لیکن یہ حکومت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہمیں جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چیف منسٹر کے ساتھ 3 کیمرہ مین ہے، زیادہ ٹک ٹاک پہ فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن ٹک ٹاک پہ نہیں کرنا آپ نے، پاکستان پہ آپ کو ایک بہت بڑا صوبہ سونپا گیا ہے۔ آپ آٹا بانٹیں، آپ دالیں بانٹیں، ریاست آٹے نہیں بانٹا کرتی، ریاست لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتی ہے، آٹے بانٹ کر نہیں، شعور دے کر ان کو، ان کی بیک پہ رہتی ہے۔ تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت ہیلی کاپٹر کا بھی جو ہے وہ سسٹم لے کر آ رہی ہیں، اور سیکنڈ تھنگ ان کے گاڑی کے ٹائر بھی ابھی چینج ہونے والے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے درخواست کر دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر کو ایسی چیزیں نمایاں نہیں لگتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے یا اس طرح کی چیزیں لے کر آئے۔ اسی کے ساتھ خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے اس چینل کا، اجازت دیجیے، مارک اللہ حافظ۔